نواز شریف صاحب نے آنا ہے تو جناب میں اپنی جیب سے ان کو ٹکٹ آفر کرتا ہوں، آج کراچی آئیں، اور ایک ون سائیڈڈ ٹکٹ بھی الاؤ بھی کرتا ہوں۔ اتنا سارا ڈرامہ کر کے آپ بیماری کا گئے ہیں، اللہ آپ کو صحت دے، اور یقیناً صحت مند ہیں کیونکہ کسی ڈاکٹر کو تو آپ نے دکھایا ہی نہیں۔ نواز شریف نے وطن واپس آنا ہے تو اپنی جیب سے ٹکٹ کی پیشکش کرتا ہوں۔ نواز شریف نے لندن سے عدلیہ کے خلاف باتیں کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ اب آصف علی زرداری کے ٹینٹ اکھاڑنے کا وقت آ چکا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی کراچی میں گندرج، بولے شہباز شریف نے کہا ہمارا ہاتھ ان کا گریبان ہوگا، چور ہمارے گریبانوں میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ عمران خان آخری سانس تک کرپشن زدہ سیاست کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بالواسطہ رابطے ہیں۔ افغان طالبان نے یقین دلایا ہے کہ ان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ شیخ رشید کی کراچی میں پریس کانفرنس، دو ٹوک انداز میں کہا ایم کیو ایم کے بانی سے بات چیت نہیں ہو سکتی، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بالکل ٹھیک ہیں۔ اعتراف کیا مافیا کی روٹس لمبی ہے، اس پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کی جانب سے حلف نامہ نواز شریف کی موجودگی میں لکھوانے کی اطلاعات۔ نیا پنڈورا باکس کھل گیا، حکومتی شخصیات نے رانا شمیم اور نواز شریف کو نشانے پر رکھ لیا۔ فواد چودھری نے کہا کہ نئے انکشافات نے پھر شریف فیملی کو سیزلین مافیا ثابت کر دیا۔ شہزاد اکبر نے کہا بڑا سوال ہے ایک صحافی کو قابل اعتراض حلف نامہ کس نے دیا، کیا اب ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ فاروق حبیب بولے بیان حلفی نواز شریف نے عدلیہ پر حملے کے لیے تحریر کرایا۔ پاسپورٹ ایکسپائری کے ساتھ ہی نواز شریف کی طبیعت میں بہتری آنے لگی ہے۔ گورنر سر عمران اسماعیل کا طنزیہ ٹویٹ، لکھا اڈیالہ جیل میں صفائی کا آغاز، ویلکم جناب ویلکم۔ برطانیہ نے بھی جواب دے دیا وہ جیل سے نہیں ڈرتے۔ سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ بے نظیر بھٹو کی 14ویں برسی کل منائی جائے گی۔ گڑھی خدا بخش میں بھٹو میں تمام انتظامات مکمل، ملک بھر میں قافلوں کی آمد شروع، مرکزی قیادت خطاب کرے گی۔ بے نظیر قاتل کیس کے تمام کرداروں کی شناخت، گرفتاری اور ٹرائل کیا گیا، صرف مرنے والے اور مفرور دہشت گردوں کے سوا سب کا ٹرائل ہوا۔ سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کا انکشاف، کہا ہم جس قاتل کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں اسے ڈرون اٹیک میں مار دیا جاتا ہے، لگتا ہے امریکہ کی افغان طالبان کے ساتھ خاموش مفاہمت ہے۔ مہاجر قومی موومنٹ آج کراچی میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ باغ جناح میں پنڈال سج گیا، کارکنان کی آمد جاری، جلسہ شام 5 بجے شروع ہوگا۔ آفاق احمد رات 8 بجے خطاب کریں گے۔ کراچی میں دسمبر کی پہلی مگر ہلکی بارش، لزویلا گرومندر امیجنا روڈ پر بوندا باندی ہوئی، ناگن چورنگی، نارتھ کراچی، نیو کراچی، سجانی ٹاؤن، ملیر، سعود آباد، نازم آباد، لیاقت آباد اور نیپا چورنگی سمیت مختلف علاقوں میں بھی بارش کی ننھی بوندیں گریں۔ محکمہ موسمیات کی آج رات بھی ہلکی بارش کی پیش گوئی۔ پنجاب و بلوچستان میں موسم سرما کی پہلی بارش، برکھا رود نے دسمبر کی سردی میں مزید رنگ بکھیر دیے۔ بلوچستان، وادی زیارت اور گرد و نواح میں پہاڑوں نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ دہاڑی، گجرا، میاں چنو، دیائے خان میں ہلکی بارش۔ بلوچستان میں مغربی ہواؤں کا سسٹم داخل، بلوچستان اور سندھ کے مختلف شہروں میں آج بھی بارش کی پیش گوئی۔ نئی دہلی کی فضا میں آلودہ زراعت کی مقدار خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں نئی دہلی کا پہلا نمبر۔ بھارت کے 46 شہر دنیا میں آلودگی پھیلانے کی سب سے بڑی وجہ قرار، لاہور آلودگی سے متاثرہ شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ گجرانوالہ کے علاقے راہوالی میں معمولی جھگڑے پر گولیاں چل گئی، ملزم جواد نے فائرنگ کر کے 2 بھائیوں شہزاد اور حنیف کی جان لے لی۔
مقتول حنیف کی بیوی کی مدعیت میں کینٹ پولیس سے مقدمہ درج کر لیا۔ پشاور کے علاقے بجبین میں بھتہ خوروں کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس نے ملزمان خان ریز اور شاہد علی کو گرفتار کر لیا۔ مقتولین کی شناخت نور اسلام اور عزیز کے نام سے ہو گئی۔ راولپنڈی میں قتل ہونے والی پاکستانی نژاد امریکی خاتون وجیہہ سواتی کا پوسٹ مارٹم مکمل۔ مرکزی گرفتار ملزم رضوان حبیب، اس کا والد اور ملازم مقامی عدالت میں پیش۔ قتل جائیداد کے تنازع پر ہوا یا غیرت کے نام پر، پولیس کی تحقیقات جاری۔ سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ لاہور اور ملتان میں گیس بحران شدت اختیار کر گیا۔ صارفین ذہنی اذیت کا شکار۔ ملتان کے عوام مہنگی لکڑیاں خریدنے کے سبب پریشان۔ لاہور میں عوام سراپا احتجاج۔ لاہوری کہتے ہیں ہوٹلوں سے مہنگا کھانا خریدنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ملک بھر میں مہنگائی کا جن بے قابو، اسلام آباد کے اعتبار بازاروں میں بھی روزمرہ اشیاء عوامی پہنچ سے باہر۔ منڈی بہاؤالدین میں بھی سستے بازار عوام کی قیمتوں میں ریلیف دینے میں ناکام۔ عوام کی مشکلات بڑھ گئی۔ کراچی میں گرین لائن بس منصوبہ عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ شہریوں کا بھرپور دلچسپی کا اظہار۔ سرجانی سے نمائش تک بڑی تعداد میں مسافر بین الاقوامی اسٹینڈرڈ کی بسوں پر سفر کرنے لگے۔ پاکستان میں کورونا وائرس انتہائی نچلی سطح پر آ گیا۔ 24 گھنٹوں میں 2 افراد جاں بحق۔ کورونا کے 358 نئے کیسز کے ساتھ نئے مریضوں کی شرح 0.68% رہی۔ اومیکرون نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ امریکہ اور یورپ میں ہزاروں کیسز رپورٹ۔ اسپتالوں میں جگہ ختم ہو گئی۔ کرسمس پر 6,500 کے قریب پروازیں منسوخ۔ خوشی کا تہوار غم میں بدل گیا۔ فرانس میں کورونا نے پنجے گاڑ لیے۔ ہزاروں کیسز رپورٹ۔ نیو ایئر کی تقریبات پر پابندی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بالر شعیب اختر کی والدہ انتقال کر گئی۔ میرا سب کچھ میری ماں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ شعیب اختر کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ مرحومہ کی نماز جنازہ آج فیز 8 اسلام آباد میں بعد نماز اثر ادا کی جائے گی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری۔ قابض بھارتی فوج نے مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ پلوامہ میں 2، اننت ناگ میں 1 کشمیری نوجوان کو شہید کیا گیا۔ گزشتہ 3 روز کے دوران شہید نوجوانوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ کائنات کیسے وجود میں آئی؟ کیا اب دیگر سیاروں پر زندگی کے امکانات ممکن ہے؟ کائنات کے اسرار کا سراغ لگانے کے لیے ناسا کا نیا مشن دنیا کی سب سے طاقتور دوربین کو خلا میں روانہ کر دیا گیا۔ آہ بھرتی ہوئی آئی ہو سلیمنگ سینٹر، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، اور ڈائٹنگ کھیل نہیں چند دنوں کا بیگم، ایک صدی چاہیے کمرے کو کمر ہونے والا۔ طنز و مزاح کے معروف شاعر سرفراز شاہد انتقال کر گئے۔ وہ کچھ عرصے سے علیل تھے۔ سرفراز شاہد کی تدفین شام 4:30 بجے H8 قبرستان اسلام آباد میں کی جائے گی۔ اردو اور پنجابی کے نام پر شاعر منیر نیازی کو دنیا سے رخصت ہوئے 15 برس بیت گئے۔ خوبصورت انسانی جذبات کو لفظوں کا روپ دینے والے منیر نیازی کی ایک دنیا گرویدہ، ان کے اشعار آج بھی زندہ و جاوید ہیں۔ وقت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے
की निस्बत मुझे इस ख्वाब साई लहजे की तवाना आवाज, खुशबुओं की शायरा परवीन शाकिर को दुनिया से रुखसत हुए 27 बरस बीत गए। उनके अशार आज तक लोगों को हिसाब में लिए हुए हैं। और इस्लामाबाद में शहरियों की बड़ी तादाद छुट्टी का मजा दुबाला करने लेक व्यू पार्क पहुंच गई। बच्चों ने खूब मौज मस्ती की, बड़ों ने भी दिल फरेब मौसम और खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ उठाया। कश्ती रानी भी की।